وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے. پہلی کمانڈ تھی توحید. دوسری وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا ذکر کیا، اور اس کا ضربہ سنام ایپیکس یہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اس سے زیادہ کہیں نہیں ڈیٹیل آئی ہے، اور نہ سینسٹیویٹی کا لیول. اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ پہنچ جائیں تمہاری موجودگی میں بڑھاپے کی حالت کو، احدہما او کلاہما، چاہے دونوں میں سے ایک چاہے دونوں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. یہ صحیح مسلم میں ہے. مسلم میں تو اتنی ہی ہے، لیکن ترمذی کے اندر اور مستدرک للحاکم میں وہ بڑی ڈیٹیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سیڑھیاں چڑھے. پہلی سیڑھی پہ فرمایا آمین، پھر دوسری پہ آمین، پھر تیسری پہ آمین. پوچھا گیا تو آپ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری دعا پہ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ یا دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بڑھاپے کی حالت ملے، ان کی خدمت کر کے وہ جنت تک کما سکے. میں نے کہا آمین. اور تیسرا، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. آپ نے فرمایا آمین. مختلف طریق میں یہ ترتیب ڈیفرنٹ ہے. بہرحال یہ تینوں باتیں. اور مسلم شریف میں اتنے الفاظ ہیں، وہ صحیح مسلم میں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے بخشش نہ کر سکے. یہ تو ایک ہے. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ دوسری طرف یہ ہے کہ اگر وہ پہنچ ہی جائیں تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک بھی مت کہنا. اف کی ٹرانسلیشن پنجابی میں ہو سکتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی تسی یہ کہو جو چپ کر کے بیٹھے رہو، تانوں نہیں پتا. یہ تے اللہ دے بندے ہو، یہ تے گال ہے. اللہ دے نزدیک تو اتنی بڑی یہ چیز ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے کجروی سے یہ بھی نہیں کہنا ہوں، یعنی وہ بات کر رہے ہیں اور آپ ان کو صرف اتنا رسپانس کرتے ہیں بس ایویں لگا ہوئے. یہ بھی نہیں، جملہ بھی نہیں بولتے. آپ کہتے ہیں ہاں تاک لے، یہ اس کو منع کیا گیا ہے. وہ تو بہت بڑی بات ہے. ان کو اف تک بھی مت کہنا. ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکنا. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور بات بڑی نرمی سے ان کے ساتھ کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یعنی آپ غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتے اتنا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں. ماں باپ کے سامنے بھی آپ اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک نہ لگیں، یعنی حالت رکوع نہ بنے. اس سے پہلے یعنی آپ نے ایسے ان کے سامنے رہنا، جی ابا جی، جی امی جی، اس طرح اپنے عاجزی کے ساتھ کندھے جھکا کے رکھنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا ہے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا. اور یہ وجہ بھی بتا دی کہ بچپن میں چونکہ انہوں نے پالا ہوا ہے، سب سے لاچار انسان کا بچہ ہے. بلی کے بچے کو آپ اس ٹیبل پہ رکھ دیں نیچے نہیں گرے گا، اور انسان کا آپ سال کا بچہ بھی رکھ دینا، وہ اگر کروٹ لیتا ہے تو گر پڑے گا. اس کو نہیں عقل کہ میں نے نیچے گرنا ہے یا نہیں گرنا. اتنا لاچار ہے انسان. اسی لیے انسان کے ماں باپ کو اتنا حق دیا گیا، چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو. دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے چلنا ہے. یہ حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے، میرا بھی وہ لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، مسئلہ 176 میں نے بتایا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ آپ کی بات کا جواب آ رہا ہے. تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیکوکار ہو، اچھے ہو، یعنی تمہاری عادت نہیں ہے بدتمیزی کرنے کی، کبھی کبھار کوئی تھوڑا سا سکپ آف لینگویج یا سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی عادی مجرم نہ ہو. ان تکونوا صالحین، اگر تم عادی مجرم نہیں ہو، عام حالت میں تمہارا بڑا اچھا ایٹیچیوڈ ہے، کبھی کوئی اسٹیٹ آف مائنڈ ایسی تھی کہ کوئی بات غلط نکل گئی، فوراً توبہ کرو. توبہ اللہ سے بھی کرنی ہے، ان سے بھی معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے نا جی. اب دیکھیں کہ ہم دنیاوی معاملات میں بھی، یعنی سوئی گیس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کتنے لوگ ہیں جن کے ساتھ ایشو بنتے ہیں.
ہم کتنے وہمیوں کی طرح رات کو چیک کرتے ہیں یار کوئی کہیں پہ پائلٹ کھلا نہ رہ جائے یا ہیٹر جلتا ہوا نہ چھوڑ دیں پیچھے سے، وہ اگر لوڈ شیڈنگ ہوئی اور پھر گیس آئی تو آپ پتہ کتنے لوگ ہر سال مرتے ہیں، کتنی احتیاط کی جاتی ہے. چھوٹے بچوں کے سامنے ماچس لائٹر نہیں رکھا جاتا، تو احتیاط کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں اس طرح کے اگر آپ احتیاط ماں باپ کے بارے میں کر رہے ہیں تو شاید سالوں میں کبھی ایک دفعہ ہو، لیکن ہر ہفتے ہی جھڑپ ہو جاتی ہے یا جب معاملہ ہوتا ہے تب جھڑپ ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ان تکونوا صالحین نہیں ہے آپ، لہذا آپ کی توبہ بھی کوئی قبول نہیں ہے، توبہ بھی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ صحیح طریقے سے معاف نہ کرے اور اپنی روش صحیح نہ کر لی جائے. تو اس میں یہ بہتر، یہ میں نے بھی دیکھا ہے، مطلب میری بھی ایک بڑی ایکسٹروورٹ نیچر ہے، تو مطلب بعض اوقات ماں باپ کو یعنی ایک بچپنے کی طرف سورہ حج میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رذیل عمر تک لٹا دیتا ہے کہ کئی چیزیں جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. بوڑھے اور بچے برابر ہوتے ہیں. میری بھی یعنی الحمدللہ دادی ماں کی عمر 90 سال ہو چکی ہے. میں یعنی آج سے 10 سال پہلے دیکھتا ہوں اور اب ان میں کافی فرق آیا، یعنی بالکل بچوں والی عادتیں، چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ کرنا. تو میں اپنے ماں باپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں، وہ ابھی بھی ان کے ساتھ اسی طرح مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ادب کے دائرے کے اندر. تو میں ان کہتا ہوں ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. جیسے چھوٹا بچہ تو آپ کو 5 دفعہ پوچھے گا کہ بابا یہ کیا ہے، تو آپ بتائیں گے پیار سے، پھر اس کی بھی آگے سے وہ کیڑے نکالے گا. تو اب وہ کئی بار بھول جاتی ہیں، مجھ سے بار بار پوچھ رہی ہوتی ہیں، تو میرے سامنے یہ آیات ہوتی ہے نا، تو میں وہ 10 دفعہ ایک بات اگر مجھ سے پوچھتی ہیں نا تو میں 10 بار جواب دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا میں تو کل بھی دسیا سی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس عمر میں پہنچ کے رذیل عمر میں یہی کچھ ہو جاتا ہے. تو انسان کو یعنی بالکل پازیٹیو رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ توحید کے بعد قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حق کا ذکر کیا اور جنت اور دوزخ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. سر اب اگر ایسا ہو چکا ہو اور والدین سے معافی بھی نہ مانگ سکے انسان، اور والدین زندہ نہیں سر، وہ ظاہر ہے معافی اس صورت میں نہیں مانگ سکتا نا اس وقت اس سٹیج پہ. نہیں، بعض لوگ اس لیے بھی نہیں مانگ سکتے کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی ممکن. تو وہ کلیریفیکیشن ضروری ہے. دیکھیں ماں باپ سے اگر ایسا ہو گیا تو فوراً سے پہلے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور ان کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرے. جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے کہ ایک شخص کے مرنے کے بعد جنت میں کچھ درجے بلند کیے جاتے ہیں. تو پوچھتا ہے اللہ یہ میں نے نیکی نہیں کی تھی، یہ کیوں میرے درجات بلند ہوئے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار کیا تو اس کی وجہ سے ہی تیرے درجات بلند. اولاد تو انویسٹمنٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو 3 اعمال کا ثواب ملتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، وہ ملنا بھی چاہیے، اس نے خود کیا. امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، ثواب ان کو ملنا چاہیے. میری اب ویڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں، میرے مرنے کے بعد بھی لوگ دیکھیں گے، اس کا ثواب مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے الحمدللہ اس پہ محنت کر کے اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ ریکارڈنگ کی ہے. تو میرا ہی عمل ہے، مجھے مل رہا ہے، مرنے کے بعد بھی ملے گا. نمبر 2 علم کی بات، جیسے امام بخاری نے اب صحیح بخاری لکھی ہے تو وہ علم لوگوں تک پہنچایا ہے، ان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملے. کسی نے مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگوایا ہے، صدقہ جاریہ ہے، مرنے کے بعد ثواب ملے. اور تیسرا کہا گیا نیک اولاد، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، نیک اولاد جو صدقہ کرتی ہے. مسئلہ نمبر 74 میرا بڑے لوگ دیکھ چکے ہیں، لاکھ سے زیادہ اوپر اس کے ویورز ہیں اور اس کے کلپس تو لاکھوں تک ہیں. اس میں نے بتایا کون کون سے موڈ ہیں میت تک نفع پہنچانے کے. صدقہ و خیرات ماں باپ کی طرف سے کریں تو انشاءاللہ قیامت الدین اللہ تعالیٰ آپ کے ماں باپ کو آپ سے راضی کر دے گا. جب ان کو مرنے کے بعد آپ کی دعاؤں سے نفع ملے گا تو بڑے خوش ہوں گے کہ ہمارے بچوں نے ہمیں مرنے کے بعد یاد رکھا. اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے اگر وہ مشکل میں ہے مرنے کے بعد خدا نہ خواستہ اور وہ آسانی میں آ جاتے ہیں، اور اگر وہ آسانی میں ہے تو اس سے زیادہ آسانی میں چلے جاتے ہیں، تو وہ خود بخود آٹومیٹکلی خوش ہوں گے کہ میرے پتر نے میرے واسطے کیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا. اور ایک دوسری حدیث جو ابو داؤد میں ہے کہ ماں باپ اگر مر جائیں تو ماں باپ کے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ماں مر گئی ہے خالہ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، باپ مر گیا تو چچا اور تایا کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ایکویلنٹ وہ بھی چیز ان کے لیے آرام کا باعث ہے. اور دعا کریں، یہ جو دعا میں نے پڑھی ہے رب ارحمہما، اے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جب میں بچپن میں چھوٹا بچہ تھا جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا تو بھی ان پر رحم فرما. یہ آپ تشہد میں دعا لازم کریں، ہم تو مانگتے ہیں چاہے ماں باپ زندہ ہیں مر چکے ہیں، دونوں صورتوں میں ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بندہ مر جائے ادھر سے دعا کرنی ہے، اور بھائی زندہ ہے جڑا یا مر گیا، دونوں صورتوں میں دعا تو کرنی ہے. دعا کی ضرورت تو زندوں کو زیادہ ہے، اس لیے کہ مرنے والے تو چلے مر گیا، زندے بندے جو ہے وہ اس کے پاس تو چانس ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور وہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کا راستہ، اور اگر اچھائی کے راستے پہ تو استقامت اختیار کرے تو دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا ضرور کرنی چاہیے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین.